نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دونه من ولي ولا نصير وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی عز و شرف جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور سب کا رازق ہے، جو سب کو ایک دن مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اور محترم خواتین اسلام، قرآن مجید کی مختلف آیتیں آپ کو میں نے سنائی ہیں۔ یہ ساری آیتیں ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کا آئینہ دکھا رہی ہیں۔ آج دنیا میں خاص طور پر مسلمان قوم بے حد پریشان، بہت ہی غمگین، بہت ہی اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی ہے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں یہ قوم جو صحرا میں پلی بڑی، جس کے اندر ایسا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو چیر کر اسلام کا جھنڈا آگے بڑھاتے تھے، جو سمندروں کے سینے کو چیر دیتے تھے، آج ایک قوم کیوں اتنی اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہے؟ دور نہ جائیں، سب سے پہلے
قرآن مجید کے اس اصول کو اب دیکھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، پہلے تم اپنا جائزہ لو، اپنے گھر کا جائزہ لو، اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اور پھر اپنے گھر والوں کا، ان کا انتظام کرو، ان کو بچانے کی جو تدبیر ہو سکتی ہے وہ کرو. آج میں آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں میں کتنی بے چینیاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے مسلمان جوڑے ٹوٹ رہے ہیں. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہمارا دین ہم کو زندگی بتانے کے اصول اور ضوابط بتایا. ایک بیوی کے ساتھ شوہر کو کیسے رہنا ہے، ایک بیوی کو شوہر کا کیا حق اور کیا ادب بجا لانا ہے، یہ تمام اصول بتانے کے باوجود آج کیوں مسلمان جوڑے ٹوٹ رہے ہیں؟ ان جوڑوں کے اندر محبت کی کمی کیوں پائی جاتی ہے؟ ذرا جائزہ لیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کو اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ میرے گھر میں جو پریشانی ہے، میرے گھر میں جو بدامنی ہے، میرے گھر میں جو بے برکتی ہے، اس کا سبب یہ میاں بیوی کے اختلافات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. دیکھیے، آپ نے اپنی ذاتی مثال دے کر سمجھایا. دیکھو میاں، اگر تم سب سے اچھے اور بھلے انسان کہلانا چاہتے ہو، اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں تمہارے سامنے مثال ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اچھا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوں. کیا ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں، ہم اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے نصف زندگی کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا سلوک، کیا زبان ہم استعمال کرتے ہیں؟ یہ اگر جائزہ لیں گے ہم تو خود بخود ہم کچھ شرمندہ ہوں گے کہ اسلام اس سے کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. پیارے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، کتنا آپ محبت کرتے تھے، کتنی اپنائیت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے روشن ہے کہ آپ اپنی بیوی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، آپ اپنی بیوی کا تعاون بھی کرتے تھے. اگر آج ہم اپنے گھر میں امن، سکون، برکت اور راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان پریشانیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے. ہم اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھر والے، بیوی سمیت ہمارے ماں باپ، جب میں کمانے لگ جاتا ہوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے ماتحتین جتنے کی کفالت میرے ذمہ ہے، میں ان کا بادشاہ بن گیا ہوں. جس طرح سے میں چاہوں زبان استعمال کر سکتا ہوں، جیسے چاہوں میں بول سکتا ہوں، جیسے چاہوں میں فیصلے کر سکتا ہوں. یہ غلط رویہ ہے. یہ پریشانی کا ایک بڑا سبب گھر سے شروع ہوتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ. نبی نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تم کو بتایا ہے لوگوں، اس طریقے کو اپناؤ. اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں محبتیں بڑھتی ہیں. اس چیز کو اپناؤ. عورتوں سے کیا کہا اسلام نے؟ گھر کا چین عورت کے ذمہ داری میں سے ہے. عورت کو کتنا بڑا درجہ اسلام نے دیا. اس کو ہم تو اپنے زبان میں ان کو امور خانہ داری کے وزیر کہتے ہیں. ان کو اسلام نے کہا دیکھو شوہر تمہارا مجازی خدا ہے. اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. عورت اس حدیث کو آپ اپنے شوہر کے مقام کو اگر بقائے یاد رکھیں گی
یقینی طور پر آپ اپنے بچوں کے سامنے شوہر سے زبان درازی نہیں کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ المرات، آپ نے فرمایا عورت کے اندر نحوست ہو سکتی ہے۔ محدثین نے کہا عورت کی نحوست کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نحوست عورت کی یہ ہے کہ وہ بد زبان ہوتی ہے، شوہر کو جواب دینے والی ہوتی ہے، شوہر کی آواز سے اونچی آواز میں بات کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ بڑا سبب ہے ہمارے گھروں میں پریشانیوں کے آنے کا، یہ بڑا سبب ہے ہمارے اولاد کے بگڑنے کا۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی تو میں کرتے ہوں، میاں بیوی کے اندر تکرار بچوں کے سامنے چلتی ہو، ذرا آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں ان بچوں کی پرورش، ان بچوں کے دماغ میں، ان بچوں کے دل و دماغ میں ہمارے لیے، ماں باپ کے لیے کیا محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کی ہم بغیر کسی قسم کی تبلیغ کے تربیت کس قسم کی کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا خو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوستو جہنم کی آگ کون سے؟ گھر بھی انسان اگر دین پر نہ چلے تو وہ گھر جہنم بنتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے مقبرہ نہ بناؤ کا؟ مطلب ہے اپنے گھروں کے اندر نماز کا کچھ حصہ رکھو تاکہ تمہاری عورتیں، تمہارے بچے تم سے نماز سیکھیں، دین سیکھیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی گھر سے دین شروع ہوتا ہے۔ دوستو پریشانیاں گھر سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ ان پریشانیوں کا حل یہ ہے ہم اپنی زبان کو میٹھی رکھیں، اپنی زبان کو نرم رکھیں، اپنے متعلقین کے ساتھ نرم گفتگو کریں۔ وہ حدیث یاد رکھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دوست ہے، 10 ہمارے برا چاہنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو ہم بقائے غصے کے وقت میں بالائے طاق رکھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہو، اپنے چہرے پر مسکان لاتے ہو، یہ تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہی تو ہے وما آتاکم الرسول کا کیا مطلب ہے؟ خالی وہ ہم کیا سمجھیں حلال و حرام ہے، نماز روزہ ہے؟ اللہ کے بندے معاشرت ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی کو بنانے کے یہ اصول ہیں جس کو ہم بالکل کیا ہے نظر انداز کر چلنے کی عادت اپنے اندر ڈال رہے ہیں۔ امن سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی میں، آپ کے ہر زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ گھر کا نمونہ ہے، شوہر کا نمونہ ہے، باپ کا نمونہ ہے۔ ہم آپ کی زندگی میں کیا دیکھ نہیں سکتے؟ دوستو پریشانیاں ہمارے اندر جو آتی ہیں یہ تو ہمارے اعمال سے، جیسے قرآن مجید میں شورا نے کہا کہ تم کو جو بھی مصیبت آتی ہے، جتنا بھی تم کو پریشانیاں لائق ہوتی ہیں، یہ صرف تمہارے کیا ہے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ کیا اعمال ہیں ہمارے؟ یہ سوچ کر دیکھیں ہمارے آج تاجروں کو دیکھیں، تجارت والوں کا مسئلہ یہ ہے برکت نہیں ہے تجارت میں وہ کیا ہے مندی چل رہی ہے، تجارت پہلے جیسی نہیں چل رہی ہے۔ یہ بہت سارے شکوے شکایتیں ہیں، چھوٹے تاجر کی بھی بڑے تاجر کی بھی۔ تاجروں کے بارے میں اسلام نے کیا کہا؟ سوچ کر دیکھیے، ان تعلیمات کو ریپیٹ کر دیکھیں، قرآن نے کیا کہا، احادیث کے اندر اسلام نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے۔ تاجر کے بارے میں کتنا اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سچا تاجر مع صدیقین، سچا تاجر التاجر الصدوق کا، صدوق مبالغہ کا صیغہ، اللہ کے نبی نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سوسائٹی کی تجارت دیکھیے، ہمارے تاجروں کو دیکھیے، ہم کمپیریٹو جب تک مطالعہ نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دوستو
ہم دراصل مذہب کو کیا کیے ہیں، مسجد تک محدود کر کے چھوڑ دیے ہیں، سننے کی حد تک۔ جمعہ کا خطبہ ہے بھائی، ادب سے بیٹھ کر سن لینا، ثواب ملے گا۔ باہر جو جانا وہ دنیا ہے، چلتی ہے، نہیں، دنیا میں ایک مسلمان کو مسلمان بن کر جینا ہے۔ صحابہ اکرام بھی تاجر تھے، ان کی خوبی کیا تھی؟ ان کی خوبی یہ تھی، وہ مدینے کے بازار کی حدیث یاد کیجیے، مدینے کے بازار کی حدیث یاد کیجیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، بلکہ آپ منڈیوں کا، بازار میں، دکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہوتا تھا، آپ جاتے، تجارت کیسے چل رہی ہے، تاجر کی کیسی اس کی بکری ہے، سب دیکھتے تھے۔ آپ نے ایک بھیڑ میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، اس کا غلہ بھیگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ما ھذا، کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات بارش ہو گئی تھی، اس میں بھیگ گیا، تو آپ نے کیا کہا اس تاجر سے؟ دیکھو، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس سے، اگر یہ بھیگا ہے غلہ تو تم کیا کرتے؟ اس بھیگے غلے کو اوپر ڈالتے، سوکھے کو نیچے رکھتے۔ آپ نے دھوکے کا کام کیا ہے۔ اچھا اصول یاد رکھو، جو تاجر نام مسلمان کے ہوں گے، نام بڑے بڑے ہوں گے، برکت کے نام ہوں گے ہمارے، لیکن معاملات اگر کچے ہیں، لیسا منا، آپ نے کھلے طور پر فرما دیا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج تجارت کی پریشانیاں ہمارے اندر جو آئی ہیں، ہمارے ہی اعمال ہیں دوستو۔ بہت سارے اعمال میں سے ایک میرے آپ کے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تجارتوں سے برکت اٹھ رہی ہے۔ اس کا کون ذمہ دار؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک بات یاد رکھے، ڈھیر سارا کمانا یہ باعث برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو دے رہا ہے اس میں مجھے قناعت عطا کر، اللہ جو دیتا ہے اس میں قناعت عطا کر، اور میری ضرورتوں کو اس سے پوری کر۔ یہ دعائیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ بینک بیلنس ہو، بڑے نوکریاں ہو، بہت ہو، یہ جو ہمارے اندر جو طبیعت پیدا ہو گئی ہے، دیکھا دیکھی ان کا دیکھ کر ہم جو اپنے آپ کو منفی طور پر سوچنے لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کماتے بھی ہیں لیکن سکون اور راحت ہم کو نہیں ملتی، کیونکہ ہم نے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، ہماری کمائیوں میں، ہماری تجارت میں، ہماری آمدن میں برکت آنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جس طرح سے کمانے کا حکم دیا اس طرح سے کماؤ۔ آپ کہیں گے یہ چلتا نہیں، یہ چلنے کا ہی ہے، یہی چیز چلتی ہے دنیا میں، یہی چیز پائیدار ہے۔ جو چیز جھاگ ہے وہ دنیا دیکھے گی، اڑ جائے گی، لیکن جو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین کی تہ میں بیٹھ جائے گی۔ اسی سے فصلیں بنتی ہیں، اسی سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ دوستو جو لوگ تاجر ہیں اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا کہا؟ ویل للمطففین کہا قرآن۔ کیوں کہا؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوا یخسرون۔ تجارت کا اصول قرآن کو پڑھو دوستو، پڑھنے کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے اپنی جگہ پر۔ قرآن یہ تمہارا میرا ذکر، ہمارے باپ دادا کے ذکر کو بھی، ان کے بھی باتوں کو قرآن بیان کرتا ہے۔ تاجر سے کیا کہا؟ دیکھو تجارت کرنے والوں، خبردار، اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے، ڈنڈی مارو گے، 1 گرام کی بھی ڈنڈی مارو گے تو ویل ہے تمہارے لیے۔ لیتے وقت بھرپور لیتے ہو، دیتے وقت بچے آئے بالکل 2-4 گرام کم کرتے ہو، یہ ویل ہے۔ ویل دنیا میں کیا؟ وہ تجارت ٹھپ ہو کر رہے گی، وہ تجارت چل نہیں سکے گی، کیونکہ وہ تجارت جھوٹ پر مبنی ہے۔ آگے بڑھے ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر ڈر اور خوف کا ایک ماحول پایا جاتا ہے۔ کیوں ہے یہ ڈر؟ آخر کس وجہ سے ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر دیکھیں، آپ نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں انسان کو، مسلمان کو خاص طور پر کمزور کریں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امت محمدیہ کے اندر
دو کمزوریاں پیدا ہوں گی تو یقینی طور پر انسان کمزور ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے خوف. موت آنی ہے، یقینی طور پر موت کو آنا ہے، لیکن اس موت سے ڈرنے کی بجائے اس موت کے لیے تیاری کرنا ہے. دوستو، تیاری میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ 2 منٹ سوچنے کا یہ موقع ہے. زندگی اللہ تعالیٰ جو دیا ہے سوچنے کے لیے ہے. اس لیے دیا اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم اپنی دن بھر کی جو ہمارے کام ہیں، جو مصروفیت ہے، جو ہمارے شیڈول ہے، اس پر 2 منٹ غور کریں. ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اچھائیوں کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھیے، ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر خاص طور پر جب دوسری قوموں کی چیزیں در آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی انجام مسلمانوں کا کرنے والا ہے جو دوسری قوموں کا ہوا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو لے کر دیکھیے. نوح کی قوم نے کیا کیا؟ نوح کی قوم نے اللہ کی تکذیب کی. نوح علیہ السلام کی قوم نے رسول کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں ان کو ڈبویا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب اس قوم پر بھیج کر ان کو پانی کے اندر ڈبو کر ختم کیا. لوگ کیا کہتے تھے؟ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا کر کہتے تھے، نوح کہاں چلے گی تیری کشتی؟ سمندر تو بہت دور ہے، کیا بیل لے جائیں گے اس کشتی کو؟ کون لے جائے گا؟ کیسے کام تم کرتے ہو؟ تمہارے کام بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام صبر کرتے تھے. قرآن نے کتنا بڑا نقشہ، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بیان کیا. اور پھر جس چیز کا مذاق کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسی چیز میں ان کو ڈبو کر ختم کیا. یہ عبرت ہے. جب کبھی قوم کے اندر نبیوں کا انکار، اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے عذاب سے ختم کرے گا. آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں قرآن مجید. قوم ہود ہے، قوم صالح ہے. قوم ہود کو اپنی طاقت پر غرور تھا. ایسی طاقت تھی، وہ جنگلی ہاتھی معلوم ہوتے تھے، جنگلی جانوروں کی طرح رہتے تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آندھیوں کے ذریعے سے، اللہ کے معمولی مخلوق آندھیاں طوفان بھیج کر اللہ تعالیٰ ہواؤں کے طوفان سے اس قوم کو ختم کیا. مسلمانوں کے لیے عبرت ہے. اگر ہمارے اندر طاقت کا غرور، پیسے کا غرور، عہدے کا غرور یہ آ جائے ہمارے اندر تو یہی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے بھی ایک آندھی کی شکل میں، یہ آندھی ہوا کی شکل میں آنا ضروری نہیں ہے. بیماریاں آئیں گی، پے در پہ بیماریاں، پے در پر آزمائشیں. یہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. انسان کو جب سزا دینے پر اللہ آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصاب دیکھیں ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ خشکی میں، تری میں جو فساد مچا ہوا ہے یہ انسانوں کے اعمال ہیں. جو جنگ چل رہی ہے دیکھ لیجئے، جنگ جو سمندر پانی اس میں ہے، اس سمندر کے اندر آگ اپنے ہاتھوں سے انسان لگا رہا ہے. جو معدنیات اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کے لیے سمندر میں رکھا تھا، انسان اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد اور اپنی انا اور اپنی شیطانیت کو ثابت کرنے کے لیے اسی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ اس کا سبب بھی بتا رہا ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں. کسبہ کہنے محنت کر کے تم نے اس چیز کو کمایا ہے تو چکو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لی، پھر کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عملوا. یہ کیوں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے؟ انسان کو اس کے اعمال کی سزا دنیا میں بعض وقت کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا ٹیسٹ دنیا میں دیکھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس سے بڑے عذابات طے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس بات کو کھلے انداز میں بیان کیا ہے. خشکی میں،
تری میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے، جس قسم کا بھی فساد ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہم یہ نہ سوچیں، ایک بات اچھی طرح سے ہم ذہن میں رکھیں، میں تو نیک ہوں صاحب، اس کی وجہ سے ہوتا رہے گا، میں تو نیک ہوں اس کی وجہ سے ہوتا رہے گا. نہیں، ہر آدمی اپنے طور پر اپنا جائزہ لے کر یہ دعا کرے، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے خاندان پر، میرے بچوں پر اور میری جماعت پر، قوم پر اس کا وبال نہ اتار. یہ اخلاص ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امام احمد بن حنبل الدوا میں لکھتے ہیں ایک واقعہ. عبد الرحمن بن بصیر رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب قبرص بڑا شہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، پوری فوج جشن منا رہی تھی، بہت خوشی کی بات، بہت بڑا شہر، بہت بڑی کامیابی تھی. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک کونے میں بیٹھے رو رہا ہے. جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو گئے اور پوچھے، ابو الدرداء ما یبکی کا، ابو الدرداء کیوں رو رہے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج اسلام کو، مسلمانوں کو عزت بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ آج ہم کو فتح نصیب کیا ہے، آج تم کیوں رو رہے ہو ابو الدرداء؟ تو ابو الدرداء نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اس لیے رو رہا ہوں، دیکھو کل تک یہ شہر ان لوگوں کا تھا جن کو آج ہم لوگوں نے قیدی بنا لیا ہے. آج تک یہ لوگ اس شہر پر حکمران تھے، اس شہر کے مالک تھے. آج اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے آج ان لوگوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہیں ہم مسلمان ان کی روش پر چل کر اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بن جائیں. یہ مومن کا، وہ مومن کی فراست ہوتی ہے، مومن کی نظر ہوتی ہے، جو آج خوشی کے موقع پر بھی اپنے انجام کو، برے انجام کو یاد کر کے لڑک جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو بھی نعمت تو مجھے دیا ہے اس کے زوال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ یہ عقیدہ ہے، اس میں اس چھوٹی سی دعا میں یہ عقیدہ ہے عروج اور زوال کا مالک اللہ ہے. عروج پر لے جانا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، طاقت کی بات. وہ حدیث یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا اپنے بھتیجے کزن کو، عبداللہ بن عباس سے کیا کہا تھا؟ لو ان ابن آدم والانس والجن، ابن آدم، انس اور جن، اول اور آخر، یہ سب مل کر تم کو فائدہ پہنچانا کی کوشش کرے، لن ينفعک، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا ما قدر، جو جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے مقدر میں ان کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے. اسی طرح سے یہ سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں پر جوڑ کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو بھی نعمت تو مجھے دیا ہے، فمن عندک، میرا عقیدہ ہے جو بھی دیا یہ تیری طرف سے، جو دیا تو دیا ہے، میری صلاحیت اور میرا خاندان اور میرے پوزیشن نہیں بلکہ تو دیا ہے. میں ان نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں. عقیدہ ہے مومن کا، اس میں مومن اس بات کا یقین کرتا ہے، اس بات پر ایمان رکھتا ہے، دینے اور لینے کی ذات اللہ کی ہے، کسی کے اندر مجھے بڑا بنانے کی طاقت نہیں ہے اور میرے بڑے پن کو چھوٹا کرنے کی کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے. وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، یہ بھی ہے دعا، اے اللہ تو مجھے عافیت میں رکھا ہے، عافیت فی الجسم، عافیت فی المال، عافیت فی الاولاد. کتنے قسم کے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے ایک دعا بتاؤ تاکہ میں پڑھ سکوں.
تو کیا کہا؟ سل عافیہ، اللہ کے نبی نے ان سے کہا عافیت طلب کرو، چچا جان عافیت طلب کرو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی۔ دیکھیے یہ عافیت میں رکھا ہے، اللہ جو تو مجھے جس حالت میں رکھا ہے اچھی حالت ہے، یہ تو مجھے اس حالت سے بری حالت میں نہ لے جا۔ یہ بری حالت کیسے آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے۔ یقین جانیے دیر سویر اللہ تعالیٰ کا کوڑا حرکت میں آئے گا، اللہ کی کوڑے کی زد سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخر کا فقرہ دیکھیے، کیوں اللہ تعالیٰ چکا رہا ہے؟ تاکہ انسان اپنے اعمال کو یاد کر کے روئے، ہماری طرف پلٹ کر آئے، ہم سے رجوع کرے، ہمارے دربار میں اپنے دامن کو پھیلائے۔ ہم اس کو معاف کرنے والے ہیں، ہم اس کی بخشش کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنا سکیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ماں ہے اپنے بچے کو سزا دے رہی ہے۔ کیوں سزا دے رہی ہے؟ تاکہ بچہ اپنی غلطی کا احساس کرے، معافی مانگے، اور پھر اپنی محبت کے دامن میں بچے کو سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ ہمارا نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ پریشانیاں دنیا میں دے کر ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو کچھ تم کو تمہارے گھر میں، تمہاری آفس میں، تمہاری تجارت میں، تمہارے مدرسے میں جو بھی مصیبت پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ کیا مطلب؟ جائزہ لو، اپنا جائزہ لو، میں کہاں چپ کر رہا ہوں، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں میرے اندر لوس پول ہے، اس کا جائزہ لو۔ یہ مومن اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا جائزہ لینے کی اس کو عادت ہونی چاہیے۔ جب اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ لے کر قبل اس کے کہ روز قیامت تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے اچھا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ دیکھو اللہ کی قدرت، کتنا محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ تمہارے ایسے اعمال ہیں میرے بندو، میں بہت ساری چیزوں کو درگزر کرتا ہوں، اوورلک کرتا ہوں، بندہ ہے چھوڑو، بندہ ہے چھوڑو، بندہ ہے چھوڑو، ورنہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سزا دینے پر آئے تو تم میں سے کسی کی سکت نہیں، تم سب کی کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ تم اللہ کو اس عذاب سے روک سکو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ اپنے گناہوں سے کیوں رجوع نہیں کرتے؟ اپنی پریشانیاں میرے پاس کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان پریشانیوں کے اسباب کو تلاش کرو اور ان کا علاج بھی ڈھونڈو۔ اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھو دنیا میں یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کہتا ہے یاد رکھو نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ تمہارا کوئی دوست ہے دنیا کے اندر، جتنے بھی ہیں یہ جھوٹے دعوے ہیں، ہماری دولت پر، ہماری دعوت پر، ہماری جیب پر ان کے نظریں ہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر ایک جو میرا انکار کرے گا۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کون انکار کرے گا؟ اب دیکھیے ایک فقرہ ذہن میں رکھیے، من اتانی دخل الجنہ، جو اپنی زندگی میں دیکھے خالی نماز روزے میں نہیں، جو اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں اپنے عادتوں میں اپنے اخلاق میں میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ۔ ہم نماز روزے میں ہی اللہ کے نبی کو اسوہ مانتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارا بھولا پن ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے،
اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو جان بوجھ کر پھر بھی میری نافرمانی کرتا ہے اس نے میرا انکار کیا۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ دوستو خطبے کا خلاصہ یہی ہے، ہر انسان پریشانی کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنے اعمال کو درست کرے۔ آخری ایک آیت پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نمازوں کی پابندی کرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اور تمہاری حالتوں کو بدلے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنے اور اپنی پریشانیوں کا علاج خود تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین پر سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان بچوں کو روزگاری پر لگا دے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، قرض داروں کو قرضے ادا کرنے کے لیے ان کی آمدن میں برکت عطا فرما۔ مولا ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، ان مسائل کو اپنی قدرت سے اپنے فضل سے دور فرما، مرحومین کی بخشش فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما۔ جب تک دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔